اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے، میرے زمانے میں اگر موسیٰ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، یعنی انہیں بھی میری پیروی کرنا پڑتا۔ تو وہ عظیم الشان پیغمبر، وہ عظیم الشان رسول پیغام اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ماضی اور حال اور مستقبل کے علم کو ایسے کھول دیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو مختلف چیزیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ ایک مجلس ایسی بھی ہوئی، بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں خام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہ و اہل النار منازلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں آقا ہم میں جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، خطاب کیا عن بدء الخلق، ہمیں آگاہ کیا کہ تخلیق کیسے شروع ہوئی، اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی، سب سے پہلی چیز کیا ہوئی، پھر کیا پیدا فرمایا، پھر کیا پیدا فرمایا، یہاں تک بیان کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہ و اہل النار منازلہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے 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 ماضی گزر گیا، حال گزر گیا، مستقبل کے گوشے کھلنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کون جنت میں داخل ہوا، کون جہنم میں داخل ہوا، کون جنت میں داخل ہوا اور کون جہنم میں داخل ہوا۔ تو سامعین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم علم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو وقت سے پہلے آگاہ فرمایا، یہ بتا دیا کہ میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے بعد پھر کسی نبی کا، کسی رسول کا سلسلہ شروع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ میرے بعد پھر ہوگا تو پھر بس قیامت آئے، اور اس قیامت کی آمد سے پہلے مختلف علامتیں اللہ کے وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ کتب احادیث پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کتاب الملاحم ہمیں ملتا ہے، کتاب و اشراط الساعہ ہمیں ملتا ہے، قیامت کی علامتیں، قیامت سے پہلے ہولناک واقعات، عظیم الشان اور انتہائی حیرت انگیز واقعات، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے، جس کو اللہ کے وسلم نے الگ الگ وقت میں بیان فرمایا، جس کو محدثین نے اپنے اپنی سندوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، آزمائشیں ایمان والے کے لیے اس قدر شروع ہو جائیں گی جیسے کیا ہے، ایک انتہائی تاریک بادل پے در پہ آتا ہے، تہ بتہ آتا ہے، بادل میں انتہائی تاریکی ہو اور وہ بھی گھٹا ٹوپ بادل ہو تو وہ انتہائی بھیانک منظر پیش کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کی آمد سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، خیر کرنے میں جلدی کرو، بھلائیاں کرنے میں جلدی کرو، جو انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کی طرح تم پر کیا ہے آئیں گی۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایمان والے کے لیے وہ وقت اتنا نازک ہوگا، اہل ایمان کے لیے وہ وقت اتنا مشکل ہوگا کہ صبح ایمان کی حالت میں ہو تو شام کفر کی حالت میں ہوگی، یعنی شام تک اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ صبح اگر کوئی ایمان کی حالت میں کر لے تو اس کے لیے آنے والی شام جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنے فتنے لے کر آئے گی، اتنے فتنے لے کر آئے گی، اگر مومن اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر وہ شام تک کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اگر کسی کو شام ایمان کی حالت میں نصیب ہو جائے تو وہ رات اس پر اتنی بھیانک گزرے گی کہ صبح تک اس کے ایمان پر اتنے فتنے آئیں گے، اتنے آزمائشیں آئیں گے کہ صبح اس کا کفر کی حالت میں ہوگی، صبح اس کی کفر کی حالت میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا
اور دنیا کی لذتیں اس قدر حاوی ہو جائیں گی کہ انسان اپنے دین کو دنیاوی مال کے عوض میں، دنیاوی بدلے کے عوض میں بیچ دے گا، فروخت کر دے گا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا جو ایمان میں جتنا کمال والا ہوگا اس کے لیے اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی، اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائے جانے والے لوگ جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں۔ نبیوں پر سب سے سخت مرحلے آئے ہیں، نبیوں پر انتہائی سخت مرحلے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر اور ان کے ماننے والے کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ مایوسی کی کیفیت ان پر شروع ہونے لگ جاتی، اتنی مصیبت، اتنے آلام، اتنی پریشانیاں۔ پھر ان کے بعد کن کے لیے آزمائشیں ہیں؟ جو ان کے طریقے پر سب سے آگے ہوگا، جو زیادہ پیغمبروں کی پیروی کرے گا، جو نبیوں کی پیروی میں آگے رہے گا، جو ایمان کے معاملے میں آگے رہے گا، پھر اس کی باری ہوگی آزمائش میں، اس کی باری ہوگی آزمائش میں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہمیں گزر رہے ہیں، حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ وہی حالات ہیں جن کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی تھی۔ اب ان پیشن گوئیوں کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیونکہ ہر آنے والا کل پہلے سے بہتر نہیں، پہلے سے زیادہ آزمائش والا ہوگا، پہلے سے زیادہ آزمائش والا ہوگا۔ کل جتنی راحتیں تھے ایمان والوں کے لیے، قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی ویسے ویسے آزمائشیں بڑھتی جائیں گی۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جب شام بکھر جائے گا تو پھر ایمان والوں کے لیے خیر نہیں ہوگی۔ شام، ملک شام وہی حصہ ہے جہاں آج فلسطین ہے، جہاں آج بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جس مرحلے سے آج گزر رہا ہے، یہ مرحلہ پورے ایمان والوں کو صرف ان واقعات کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کے ایمان کے حوالے سے بھی جھنجھوڑنے والا ہے، ان کو جگانے والا ہے، ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے والا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شام میں امن ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کہیں بھی کیا ہے امن باقی نہیں رہے گا، دنیا میں کہیں بھی کیا ہے راحت باقی نہیں رہے گی۔ ایمان والے کے لیے روز بروز آزمائشیں بڑھتی چلی جائے گی، ایمان والے کے لیے روز بروز مشکلوں کے پہاڑ ایک کے بعد ایک اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم نے ایک ایک بات واضح کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے امت کی ہر پہلو، ہر وقت، ہر زمانے کے لیے رہنمائی کی۔ اسلام کی یہی خوبی ہے، اسلام کا یہی مزاج ہے، اسلام کی یہی جامعیت ہے۔ آج مسلمان بحیثیت مسلمان وہ نہ قرآن کی صحیح معنی میں تعلیم سے واقف ہے، نہ پیارے آقا علیہ السلام کے ارشادات کے سیاق و سباق سے وہ واقف ہے، اس کے مضامین سے وہ واقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک انجانے انداز میں دنیا میں گزر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے رہنمائی نہ کی ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 15 جس سورے سے شروع ہوتی ہے، اس سورے کی آیت نمبر 4 میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 4 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، بنی اسرائیل لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل زمین پر 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد برپا کرے گی، 2 مرتبہ زمین پر ساری حدیں پار کر دے گی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہی یہود ہیں جو آج اسرائیلی مملکت کو قائم کرنے کے لیے معصوم بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی انسان ہونے کے ناطے
ایک انسانیت، مذہب ایک اپنی جگہ ہے، انسانیت کے ناطے ایک انسان میں جو رحم ہوتا ہے، جو مہربانی ہوتی ہے، جو ایک جاندار کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے، اس تڑپ کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کی خبر ہمیں قرآن 1400 سال پہلے دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے، کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد بپا کرو گے، 2 مرتبہ انتہا سے زیادہ فساد بپا کرو گے، اور ایک مرتبہ اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے چنگل سے باہر نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں یہ فرعون اور اس کے دن رات کے دردناک عذاب سے باہر نکلے۔ اللہ پاک نے جو ہے ان کے سامنے دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں نجات دی۔ یہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ جو ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے پھر انہیں سربلندیاں عطا فرمائی، اور پھر ایک وقت آتے گیا، چلتے گئے، اور پھر ان کے اندر کیا ہے، وہی فساد پیدا ہوا، وہی بگاڑ پیدا ہوا، وہی کیا ہے، خود کو ہی خدا سمجھنے کا جو مزاج ہے انسان میں، جب انسان میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے معبود کو بھول جاتا ہے، خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے، اس کی قدرت اور اس کا انتقام بڑا انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کیا بنی اسرائیل نے، نتیجہ کیا ہوا، اللہ نے بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، بخت نصر نے کیا ہے، بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم کر دیا ان کو، اور اس کے بعد پھر ان میں بہتری آئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے انہیں دوبارہ ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ایک نیا عروج عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے وہی فساد شروع کیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روئے زمین پر اگر کسی کو معلوم تھا تو وہ اہل کتاب کے 2 گروہ تھے، ایک عیسائی تھے اور دوسرے یہودی تھے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول، جنہیں اگر معلومات تھی، جن کے پاس نالج تھا، جن کے پاس پوری علامتیں تھیں، جنہیں یقین تھا، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انہیں اپنے بچوں کی پہچان ہے ویسے انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان تھی۔ دنیا میں مشرکین مکہ کو معلوم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، دنیا کے کسی اور قوم کو پتہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ جو ہے آخری پیغمبر ہیں، مگر عیسائیوں کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہے، یہودیوں کو معلوم تھا یہ آخری نبی ہے، اور انہوں نے اس نبی کا ساتھ دینے کی بجائے، اپنے پیغمبروں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی بجائے کیا کیا، انہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے مشرکین سے بھی بڑھ کر یہی اہل کتاب تھے، جن میں خاص طور پر یہودی پیش تھے۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے میں جس دشمن کا آپ کو سامنا تھا وہ یہودی تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ عرب جزیرے میں وقتاً فوقتاً فتنہ بپا کرتے رہے، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ خاموش نہیں رہے، اور اب ان کی درندگی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ یہ ساری حدیں پار کر دیں گے، یہ ساری حدیں پار کر رہے ہیں، سارے حدیں پار کر رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، ہم جس رب کو مانتے ہیں، ہم جس رسول کو مانتے ہیں، اور اس رسول کے ذریعے رب نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب بھیجی ہے، ہر زمانے کی ہر حالت میں ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر حالت میں۔ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو یہودی جو کریں گے وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ایسا تو ہوگا، تو وہ کر بھی رہے ہیں۔ قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیا ظلم ہے جو آج ڈھایا نہیں جا رہا ہے؟ ظلم کی جتنی ماضی میں جتنی بھی مثالیں ہوں گی، ان سب سے بڑھ کر آج مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج ظلم کی جتنی بھی بڑی مثال کائنات میں ہوگی، اس سے بھی بڑی مثال آج ہمارے سامنے
اسرائیل کا جو رویہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہاں کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، یہ ظلم کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور قرآن نے یہ پیشن گوئی کی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے، اس امت کے لیے تعلیم بھی ہے۔ بشارت یہ ہے کہ یہ ظلم کا اندھیرا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کریں اس گھڑی کو جب آپ کا رب حلفیہ کہتا ہے، کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے قریب ان یہودیوں پر اللہ بھیجے گا ایسی قوم کو جو انہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں دردناک عذاب دے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت اور بہت جلد کیا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی۔ تو قرآن کی اس آیت میں بشارت دے دی گئی کہ ان کا جو ظلم کا سلسلہ ہے یہ بہت دیر تک نہیں چلنے والا۔ اللہ پاک ایسی قوم ان کے سامنے لا کر ٹھہرا کرے گا جو انہیں ایسی دردناک سزا دے گی جو آج تک یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے، اس سے بھی خطرناک ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت حالت ایسی ہوگی کہ چن چن کر کیا ہے ان کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہ جا کر چھپے یا کسی درخت کے پیچھے بھی یہ جا کر چھپے تو اللہ اس درخت کو، اس پتھر کو گویائی عطا فرمائے گا اور وہ فوجی کو چیخ کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو پکڑ کر قتل کر دو، اس کو پکڑ کر قتل کر دو۔ ایسا وقت آئے گا، اللہ پاک ضرور کیا ہے ایسا وقت لائے گا، لیکن سرے دست جو حالت ہے وہ آزمائش کی حالت ہے۔ سرے دست جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کے لیے انتہائی نازک معاملات ہیں۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، ایسے وقت میں پورے روئے زمین میں مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہوں گے؟ تو اس کی بات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند بزار کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سند حسن کے ساتھ امام بزار نے اس کو روایت کیا، جب فتنے بپا ہوں گے تو ایمان تو شام میں رہے گا، اور اس کے بعد فرمایا اس وقت سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو بیت المقدس میں ہوں گے، اس کے اطراف و اکناف ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں روئے زمین میں بہت سے ایمان والے ہیں، ہر خطے میں ایمان والے ہیں، لیکن جو ایمانی شان ان فلسطین کے مسلمانوں کی ہے، اللہ اکبر، دنیا کا کوئی مسلمان وہ ایمانی کیفیت نہیں لا سکتا، وہ ایمانی کیفیت نہیں لا سکتا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی ذہنی تربیت کی گئی ہے، ویڈیو سامنے آتے ہیں تو اسے دیکھنے کے بعد انتہائی حالت کیا ہے، خراب ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، بمباری میں سارا جسم لہولہان ہو چکا ہے، سر پر کیا ہے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، اس کے باوجود اس بچے کو پوچھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک سناتا ہوا نظر آتا ہے، پیارے آقا کی حدیث سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی شان تو کیا نرالی شان ہے، اللہ اس پر انعام کرتا ہے، یہ شکر کرتا ہے، تب بھی کیا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، تب بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے۔ آج ہمارے لیے ساری راحتیں موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی کمی نہیں کی، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے آرام دہ مکان دیے ہیں، عمدہ لباس ہم پہنتے ہیں، اپنوں میں ہیں، اپنے بچوں کو دن رات ہمارے سامنے کھیلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اسلام کے حوالے سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیزارگی محسوس کرتے ہیں۔ 100 میں 10% مسلمان ایسے ہوں گے
جو پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے، اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہوں گے اور اسلام کو ہر پہلو پہ کیا ہے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ ورنہ کیا ہے 90% تو ہمیں ایسے ملیں گے ساری نعمتیں کھاتے ہوئے، ساری راحتوں میں ہوتے ہوئے بھی ذرہ برابر ہمیں اسلام کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، ایک وہ بیت المقدس کے مسلمان ہیں، ایک وہ غزہ پٹی کے مسلمان ہیں، بڑے تو بڑے ہیں، ارے چھوٹے بچوں میں بھی وہ ایمانی کیفیت ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ سارا گھر تباہ ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے ہیں، بیوی مر گئی ہے، پورا گھر جو ہے قبرستان بن گیا ہے، اس کے باوجود اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو الحمدللہ میں بہتر ہوں کہتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ جگر، یہ قوت، یہ ایمانی کیفیت جو صحابہ میں ہمیں سننے میں ملتی تھی، جو تابعین میں ہمیں سننے میں ملتی تھی، آج اگر کہیں ملتی ہے تو وہ فلسطین میں آج ملتی ہے تو وہ ہمیں بیت المقدس کے اس حصے میں ملتی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، کیوں ایسا بیت المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں جڑا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ چاہے تو دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جا سکتے ہیں، الگ الگ حصوں میں جا کے کیا ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے دن رات اپنے عزیزوں کو قربان کیا، اپنی جان کو کیا ہے جوکم میں ڈال کر کیا ہے وہ بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ وہ حق پر آخری وقت تک ڈٹے رہیں گے، دشمن کے خلاف آخری وقت تک حق پر ڈٹے رہیں گے، ساری دنیا مل کر بھی انہیں ہٹا نہیں سکے گی، وہ حق پر ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ حق کا غلبہ ہو جائے۔ تو وہ نبی پاک کی پیشن گوئی پوری کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ فلسطین کی قوم ہے۔ اسی لیے درد تو ایک انسان ہونے کے ناطے درد ہوتا ہی ہے، انسان کے اندر اگر انسانیت باقی ہے، مذہب تو اپنی جگہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت فلاں فلاں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ہمارے سامنے کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بندہ سامنے تڑپ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم نہ وہاں مذہب دیکھتے ہیں، وہاں نہ کوئی خطہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن فلسطین والوں کا معاملہ اس سے بڑھ کر آگے ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ جب فتنے شروع ہوں گے تو ایمان جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا، ایمان جو ہے وہ فلسطین میں ہوگا، وہ پیشن گوئی آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخری خلیفہ برحق امام مہدی کے ظہور کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے نا، جو اسباب، جو میدان تیار ہونا ہے، اس میدان کو تیار کرنے کے لیے دن رات وہ اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم تو انتظار میں ہیں، دنیا کا ہر مسلمان انتظار میں ہے امام مہدی کا، کیونکہ امام مہدی کا ظہور در حقیقت اسلام کے غلبے کا وقت ہوگا۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، دنیا سے شرک ختم ہو جائے گا، دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، ساری دنیا ایسی راحت کی زندگی دیکھے گی، ایسی عدل والی زندگی دیکھے گی، ایسی برکت والی زندگی دیکھے گی جس کی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے قربانیاں کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے قربانیاں ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں وہ فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے بچوں میں صحیح تربیت کریں، بیداری لائیں ان کے اندر۔ آپ دیکھیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم نے کربلا میں سنا تھا کہ پانی بند کر دیا گیا، اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا ہے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ہونے کے باوجود وہ اس ارض مقدس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ارض مقدس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اس زمین سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے نہ حرم باقی رہے گا، نہ مکہ باقی رہے گا، نہ مدینہ باقی رہے گا۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے خصوصیت کے ساتھ پریشان ہوگا، ساروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ ہماری لڑائی، ہمارا دفاع، ہمارے ایمان کا دفاع جو ہے امت کے وہ نونہال کر رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے بے چین ہو کر حضرت عمر فاروق نے اس زمین کو حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد چلے گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی لگا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی لگا دی، ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس کو حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو مرکز ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہی تو مرکز ہے جہاں سے امام مہدی وہ خلافت اسلامیہ کا آغاز فرمائیں گے۔ تو اسی لیے مسلمان اس کے لیے تڑپتا ہے، اور دوسری طرف یہودی بھی اسی لیے اس کے لیے تڑپتے ہیں، کیونکہ وہیں سے کیا ہے؟ دجال نکلنے والا ہے۔ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے آنے کے بعد اس فتنے کے سامنا کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال ایک ایسا فتنہ ہے، اگر وہ آ گیا تو اس کے سامنے جانے کی کوشش مت کرو، ایسا خطرناک فتنہ، اور وہ شروع ہونے والا ہے وہاں، اور اس کے لیے اس کی اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ آقا نے فرمایا یہی یہودی ہوں گے، اور یہ اپنے مقصد میں مسلسل کام کر رہے ہیں، اور ساری امت مسلمہ آج سوئی ہوئی ہے، اور پوری امت کی طرف سے وہی مٹھی بھر مسلمان جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، وہی مٹھی بھر مسلمان فلسطین میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے قرآن کی حفاظت کے لیے، ہمارے محراب کی حفاظت کے لیے، ہمارے سجدوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں اپنے طور پر پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں۔ اسلام پر مر مٹنے کا جو جذبہ اس قوم میں ہے، اللہ انہیں ہر قسم کے آفات سے محفوظ رکھے، وہ کیفیت اپنی نسلوں میں پیدا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کی غائبانہ دعا جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے استجابت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقبول دعاؤں کا ذکر فرمایا، یعنی وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو کوئی مومن اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے۔ سامنے تو دعا کرنے والے مل جاتے ہیں، غائبانہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کریں، اور اہتمام کر کے اپنی ہر نماز کے بعد اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اور دوسری چیز یہ کریں کہ سب سے زیادہ آج وہ ظالم قوم اگر اترا رہی ہے تو اپنے پیسے کے بلبوتے پر اترا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں ان کا کاروبار نہ چلتا۔ آج دنیا میں جو سودی سسٹم قائم ہے، سودی نظام قائم ہے، اس سودی نظام کو دنیا میں لانے والی قوم ہی یہودی ہے۔ اور جتنے بھی دنیا بھر میں مختلف کمپنیاں، برانچز الگ الگ ہیں، ان میں بنیادی طور پر نفع پہنچتا ہے تو وہ بنی اسرائیل، وہ اسرائیل قوم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفرم معلوم ہو جائے کہ یہ پروڈکٹ، یہ پیداوار کیا ہے، اسرائیل کی ہے، تو مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کریں، مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کریں۔ آپ اس کے ذریعے بھی کیا ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک دعا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں کہ اللہ وہ نور والی صبح جس کے لیے وہ اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، صرف اسی لیے وہ قربان کر رہے ہیں، ورنہ دنیا بڑی ہے، وہ کہیں بھی جا کے راحت سے جی سکتے ہیں، دوسری جگہ جا کے آرام سے جی سکتے ہیں، دوسرے مقامات پہ جا کے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ گھیرا ہوا اتنا فاصلہ ہے وہ غزہ پٹی، اور اسی میں کیا ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے ہم ہٹ گئے تو دجال کا آنا آسان ہو جائے گا، دجال کے لیے فتنہ بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہر وقت ہر آن ان کے لیے دعا کریں، ان کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطے سے تعلق ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اس علاقے سے جڑنے کی بات کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی افتینا فی البیت المقدس، یا رسول اللہ آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس وہ مقام ہے تم وہاں جا کر نماز پڑھو، تم وہاں جاؤ اور جا کر نماز پڑھو، وہاں جاؤ جا کر نماز پڑھو، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے میں ایک روایت کے مطابق 500 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بولے یا رسول اللہ اگر کوئی جا نہ سکا، استطاعت نہیں ہے، جا نہ سکا، تو آقا نے اس زمانے میں فرمایا کم از کم کیا ہے اس مسجد کے لیے تیل بھیج دیا کرو تاکہ وہاں کے چراغ روشن ہو، وہاں کے چراغ روشن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو جوڑا، آپ دیکھیں کس طرح ذہن بنایا، کیوں مسلمان اس جگہ سے جڑا ہوا ہے، کیوں مسلمان بار بار کیا ہے بیت المقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ساری دنیا انہیں کہہ رہی ہے کہ تمہیں پیسہ دیں گے، جگہ دیں گے، جائیداد دیں گے، حکومتیں دیں گے، سب ملے گا، بیت المقدس چھوڑ دو۔ جیسے مشرکین مکہ نے میرے آقا سے فرمایا تھا کہ دنیا بہت بھر کی کیا ہے تمہیں دولت دی جائے گی، تم یہ دعوت چھوڑ دو، ایسے ہی آج فلسطین کے مسلمانوں سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ، پچھلے 100 سال میں یہی ایک ہی مطالبہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیڈروں کو بھی خریدا گیا، ان کے قائدین کو بھی خریدا گیا، ان کی زبان سے بھی بولا گیا، بار بار ان کو سمجھایا گیا، ایک ہی بات سمجھائی گئی، کیا اس جگہ کو چھوڑ دو، کتنا چاہیے آپ کو، کتنی قیمت چاہیے، دینے کے لیے تیار ہیں، کیا دنیا چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ مسلمان ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا تعلق بیت المقدس سے کیسا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا معراج کا، کوئی بھی جگہ مقرر ہو سکتی تھی، مگر بیت المقدس کو خصوصیت کے ساتھ مقرر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا آغاز تو مکے سے ہوا ہے، مگر اس کی سربلندی جو شروع ہوگی وہ بیت المقدس سے ہوگی، بیت المقدس سے اسلام پروان چڑھے گا، اسی لیے بیت المقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیت المقدس چھوڑنے کے لیے وہ مسلمان تیار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے روز اول سے، آپ کو معلوم ہے سب سے افضل عمرہ کون سا ہے، سب سے افضل حج کون سا ہے؟ حج کرتے نا ہم، عمرہ کرتے ہیں، کہیں سے بھی آپ عمرہ کرتے ہیں، آداب ہیں وہ جو میقات ہے، میقات سے پہلے عمرہ کو جانے والا، حج کو جانے والا احرام باندھ لے، اجازت ہے، لیکن اس میں بھی افضل عمرہ کون سا ہے، افضل حج کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو احرام بیت المقدس سے باندھا جائے وہ عمرہ اور وہ حج جو ہے سب سے افضل ہے، وہ عمرہ اور وہ حج سب سے افضل ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام، یہاں تک کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے، وہ پیسہ خرچ کر کے اس زمانے میں مدینے سے، مکے سے نکل کے آ کے کیا ہے بیت المقدس سے احرام باندھ کے جاتی تھی، بیت المقدس سے احرام باندھ کے جاتی تھی۔ بیت المقدس سے مسلمانوں کا آج لگاؤ نہیں ہے، یہ قبلہ اول ہے، 16 مہینے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے اس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا ہے، اور وہاں سارے انبیاء کی امامت کی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بیت المقدس وہ جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ، اس زمین کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، سارے پیغمبروں کا الا ماشاء اللہ مسکن وہی ہے، ابراہیم وہی ملیں گے آپ، اسماعیل وہی ملیں گے آپ، اسحاق وہی ملیں گے، یوسف وہی ملیں گے، عیسیٰ کا بچپن وہی ملے گا، سارے پیغمبروں کا نظام وہی ملے گا۔ اسی لیے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کو 2 مرتبہ کیا ہے، ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، شرح السنہ کی روایت ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں مجھے ایک روشنی ہوئی تو اس روشنی میں کیا ہے شام کے محلات نظر آئے فرمایا۔ دوسرا موقع وہ تھا جب غزوہ خندق کے موقع پر سارے عرب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ دفاع کرنے کے لیے خندق کھودا جا رہا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودا جا رہا تھا۔ خود مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے اور خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جب ہتھوڑا مارا، آقا علیہ السلام نے کدھال مارا، تو اس وقت فرمایا مجھے یہاں سے ملک شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے یہ علاقہ جو ہے اسلام کے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔
مستقل اس پر کیا ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں روایتیں لائی ہیں، کئی روایتیں آپ کو ملیں گی بیت المقدس کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے، اور وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور قیامت کے قریب وہاں کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے بعد پھر ہجرت ہوگی۔ ایک ہجرت تھی، اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ ہجرت تھی مکے سے نکلنے کی، جب مسلمانوں کو اپنے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا تھا تو ہجرت کا حکم آیا۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا، تو پھر آقا نے فرمایا اب ہجرت نہیں، کوئی ہجرت نہیں۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا ہجرت کے بعد پھر ہجرت ہوگی، ہجرت کے بعد پھر ہجرت ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت کن کے لیے ہوگی، کہاں کے لیے ہوگی؟ تو فرمایا وہ ہجرت سارے مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں نا، اگر وہ فلسطین کے مسلمان مغلوب ہو گئے، یاد رکھنا اس کے بعد دوسرا نمبر ہمارا ہی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو وہ سب کیا کریں گے؟ وہ سب ہجرت کریں گے۔ کہاں ہجرت کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ابراہیم کی ہجرت گاہ کون سی ہے؟ وہی فلسطین ہے۔ فلسطین ختم نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا بھر سے مسلمانوں کو پریشان کر کے نکالا جائے گا تو ان سب کا گھر بنے گا فلسطین، ان سب کا مرکز بنے گا فلسطین۔ تو یہ جو مسلمان ہیں، آنے والی ہماری نسلوں کے لیے جو ایمانی آزمائش آنے والے ہیں، ان کے لیے پناہ گاہ کے لیے اپنا خون نچھاور کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج یہ قربانیاں دے دے کر آج حالات دیکھیں آپ، جو خود کو بڑا سپر پاور سمجھتا تھا اس کی حالت خراب ہے، بول نہیں سک رہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہے تو حالت خراب ہے ان کی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے حاضرین محترم، فلسطین کے مسلمان، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں کہتا نہیں بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روئے زمین میں سب سے بہتر مسلمان فلسطین کے مسلمان، کیونکہ صبح کرتے ہیں تو موت کی محبت کے ساتھ صبح کرتے ہیں، سوتے ہیں تو موت کی محبت کے ساتھ سوتے ہیں، موت کی محبت کے ساتھ سوتے ہیں۔ اور ہمیں روز اول سے سکھایا گیا، یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے نشے میں چور ہو کے اس کو بھول گئے، ہمیں یہی تو سکھایا گیا کہ سونے سے پہلے اعلان کرو اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے اب مر رہا ہوں میں۔ پھر صبح اٹھو تو اعلان کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام سے جی رہا ہوں، مر گیا تھا جی رہا ہوں۔ تو موت کو ہمیشہ ذہن میں بٹھایا گیا، لیکن ہم بھول گئے، فلسطین کے مسلمان نہیں بھولے۔ انہوں نے آقا کی اس سنت کو زندہ رکھا، اور دن رات موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیں ہزاروں مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کی جگہ اگر دنیا کی بڑی سی بڑی قوم بھی ہو جاتی نا، مغلوب ہو جاتی، سلنڈر ہو جاتی، لیکن وہ سلنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو غنیمت سمجھے، اور جب تک زندگی ہے اسلام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں جیسے فلسطین کے مسلمان کرتے ہیں، ایسا ذہن بنائیں جیسے فلسطین کے مسلمان بناتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسمی طور پہ ایک آدھ مرتبہ دعا کرنا نہیں ہے، دعا کہتے ہی اس کو ہیں جو دل سے کی جائے، جذبات میں مغلوب ہو کے کی جائے، اور اس کیفیت میں کی جائے کہ میرے رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ ضرور دے گا۔ تو اس کیفیت میں آپ اٹھتے بیٹھتے جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے سے بڑھ کر کیا ہے، اب ہمارے اس ایمانی بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے اس مقدس زمین میں رہنے والے ہر مسلم کی حفاظت فرمائے، ہر چھوٹے بڑے کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مولا تیری راہ میں جو قربان ہوئے ہیں مولا انہیں شہادت عظمیٰ کا مقام عطا فرما کر اپنے قرب عظیم عطا فرما، اور جو دشمنان اسلام دن رات اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اے پروردگارہ ان کے ساتھ انتقام کا معاملہ فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔